بزم جہاں میں بھی ہوں اے شمع درد مند، فریاد درگرا صفت دانۂ سپند، دی عشق نے حرارت سوز دروں تجھے، اور گل فروش اشک شفق گوں کیا مجھے، ہو شمع بزم عیش کہ شمع مزار تو، ہر حال اشک غم سے رہی ہم کنار۔ علامہ اقبال شمع سے کہہ رہے ہیں کہ اے شمع، تیری طرح میں بھی غم زدہ ہوں، میں بھی دکھ میں ہوں۔ شمع جب جلتی ہے تو روشنی کرتی ہے اور اس میں سے آنسو بہتے ہیں۔ میری کیفیت بھی ہرمل کے دانے کی طرح سے ہے جو آگ کی تپش سے چٹکتی ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میرا دل جب سوز غم سے بھڑک اٹھتا ہے تو اس میں سے درد انگیز نالے اٹھتے ہیں۔ جس طرح عشق نے تجھے کرب کی آگ میں جلنے پر مجبور کیا ہوا ہے، اسی طرح سے میں بھی خون کے آنسو رونے پہ مجبور ہوں۔ مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ تو کسی خوشی کی جگہ پہ ہو یا کسی افسوس کی جگہ پہ ہو۔ جب بھی تجھے روشن کرتے ہیں، جب بھی تجھے جلاتے ہیں تو تیری آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ بزم جہاں کہتے ہیں دنیا کو، درد مند ہمدرد، فریاد درے گرا، ہر پل فریاد کرنے کی تیاری میں رہنا۔ صفت دانۂ سپند، یہ ایک دانہ ہوتا ہے ہرمل کا۔ حرارت کہتے ہیں گرمی کو۔ سوز دروں عشق کی تپش۔ گل فروش اشک شفق، اس کے معنی یہ ہیں شفق کی طرح آنسوؤں کے پھول بیچنے والا بنا دیا۔ شمع بزم عیش، خوشیوں کی محفل کا چراغ۔ شمع مزار، قبر کا چراغ۔ اشک غم سے، رونے سے ہم کنار کیا ساتھ ساتھ۔ یک بین تیری نظر صفت عاشقان راز، میری نگاہ مایہ آشوب امتیاز۔ کعبے میں بتکدے میں ہے یکساں تیری ضیا، میں امتیاز دیر و حرم میں پھنسا ہوا، ہے شان آہ کی تیری دود سیاہ میں، پوشیدہ کوئی دل ہے تیری جلوہ گاہ میں۔ شمع جو ہے وہ موم بتی کو کہتے ہیں، اور موم بتی جس وقت پگھلتی ہے اور موم کے قطرات جب ٹپکتے ہیں تو شاعر نے اس کو آنسو قرار دیا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ شمع یا موم بتی جس وقت تو پگھلتی ہے تو بھی جو ہے جیسے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں تو ویسی ہی ہے، اور یعنی عاشقوں کی نظر سے دیکھتی ہے سب کو۔ تیری نگاہ میں سب برابر ہیں، کوئی تمیز نہیں کرتی، جبکہ میں جو ہوں میں لوگوں میں امتیاز رکھتا ہوں، فرق رکھتا ہوں۔ جبکہ جب تو جلتی ہے، چاہے کعبے میں ہو چاہے بت خانے میں، تو ایک ہی طریقے سے تو جلتی ہے، اور وہاں پہ جب شمع جلتی ہے تو لائٹ آ جاتی ہے اور آنسو بہتے ہیں اس کے، لیکن رتی برابر فرق نہیں کرتی۔ جبکہ میں ابھی تک پھنسا ہوا ہوں کس میں، مسجد میں، مندر میں، یعنی میں اس خاصیت سے محروم ہوں جو کہ تجھ میں اندر، جو تیرے اندر ہے، تو کسی میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ اور پھر شعر میں کہہ رہے ہیں کہ تیرے جلنے سے جو سیاہ دھواں اٹھتا ہے اس میں آہ کی شان دکھائی دیتی ہے، اور وہ ایسے ہی آہ محسوس ہوتی ہے جو کسی کے دل میں ہے۔ اور آخری اس مصرعے میں کہتے ہیں کیا تو کسی انسان کی طرح ہے، کیا تیرے اندر بھی کوئی دل چھپا ہوا ہے؟ عاشقان راز کہتے ہیں بھید، مایہ آشوب امتیاز، تفریق پیدا کرنے والے فتنے کی وجہ۔ بت کدے کہتے ہیں بتوں کے گھر، یکساں کہتے ہیں برابر۔ امتیاز دیر و حرم، کعبے اور بت خانے کا فرق۔ پھنسا ہوا، الجھا ہوا، دودِ سیاہ، کالا دھواں۔
پوشیدہ چھپا ہوا، جلوہ گاہ روشنی کا مقام۔ جلتی ہے تو کہ برق تجلی سے دور ہے، بے درد تیرے سوز کو سمجھے کہ نور ہے۔ تو جل رہی ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں، بینا ہے اور سوز درو پر نظر نہیں۔ میں جوش اضطراب سے سیماب وار بھی، آ گئے اضطراب دل بے قرار بھی۔ تھا یہ بھی کوئی ناز کسی بے نیاز کا، احساس دے دیا مجھے اپنے گداز کا۔ اقبال شمع سے کہہ رہے ہیں، موم بتی سے کہہ رہے ہیں، شاید تو اس غم میں جل رہی ہے کہ تو روشنی کے حقیقی منبع سے دور ہے۔ جن لوگوں کے دل میں درد نہیں ہوتا وہ تیرے جلوے کو محض جلنا ہی قرار دیتے ہیں اور تیری روشنی کو محض صرف روشنی ہی خیال کرتے ہیں۔ تو جلتی ہے اور تجھے اس جلنے کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ تیری آنکھیں جن سے تو سب کچھ دیکھتی ہے مگر اپنے جلنے سے واقف نہیں۔ اور پھر اقبال اپنے متعلق کہتے ہیں کہ میں بے چین اور بے قراری کی شدت میں پارے کی طرح تڑپ رہا ہوں اور اپنی کیفیت اور اپنے دل کی بے تابی سے بھی واقف ہوں۔ یہ بھی کسی بے نیاز کی ایک ادا تھی کہ مجھے میرے گداز کا احساس عطا کر دیا ہے، اس لیے میں اپنی تڑپ سے واقف ہوں۔ برق تجلی کہتے ہیں جلوے کی چمک، سوز کہتے ہیں جلنا، بینا ہے نظر والی ہے، سوز دروں اندر کی آگ مراد عشق، جوش اضطراب بے چینی کی شدت، سیماب وار پارے کی طرح، ناز کہتے ہیں انداز کو، بے نیاز کہتے ہیں لاپرواہ، گداز کہتے ہیں عشق میں گھلے رہنے کی حالت۔ یہ آگہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، خواب دیدہ اس شرر میں ہے آتش کدے ہزار۔ یہ امتیاز رفت و پستی اسی سے ہے، گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے ہے۔ بستان و بل و گل و بو یہ آگہی، اصل کشاکش من و تو ہے یہ آگہی۔ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی واقفیت کا شعور عطا کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی چنگاری ہے، تاہم اس میں بے شمار آتش کدے پوشیدہ ہیں۔ بلندی اور پستی میں جو فرق ہے وہ اسی سبب سے ہے، آگہی کی وجہ سے، واقفیت کی وجہ سے۔ یہ واقفیت ہی ہے، یہ آگہی کا شعور ہے جس کی وجہ سے پھولوں میں خوشبو اور شراب میں نشے کا عنصر برقرار ہے۔ یہی واقفیت بلبل پھول اور اس کی خوشبو کے علاوہ بندہ اور آقا کے مابین فرق کا سبب بنتا ہے۔ آگہی کہتے ہیں واقفیت کو، بے قرار کہتے ہیں بے چین، خواب دیدہ یعنی سوئی ہوئی، شرر کہتے ہیں چنگاری، آتش کدے جہاں آگ کی پوجا کی جاتی ہو، امتیاز رفت و پستی بلندی اور پستی میں فرق، مہک کہتے ہیں خوشبو کو، مستی کہتے ہیں نشے کو، بوستاں کہتے ہیں باغ کو، بو کہتے ہیں خوشبو کو، آگہی کہتے ہیں جاننا، اصل کشاکش من و تو میرے اور تیرے درمیان کی کھینچا تانی کی جڑ۔ صبح ازل جو حسن ہوا دلستان عشق، آواز کن ہوئی تپش آموز جان عشق۔ یہ حکم تھا کہ گلشن کن کی بہار دیکھ، ایک آنکھ لے کے خواب پریشاں ہزار دیکھ۔ مجھ سے خبر نہ پوچھ حجاب وجود کی، شام فراق صبح تھی میری نمود کی۔ وہ دن گئے کہ قید سے میں آشنا نہ تھا، زیب درخت طور میرا آشیانہ تھا۔ قیدی ہوں اور قفس کو چمن جانتا ہوں میں، غربت کے غم کدے کو وطن جانتا ہوں میں۔
یاد وطن فسردگی بے سبب بنی، شوق نظر کبھی کبھی ذوق طلب بنی۔ علامہ اقبال اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کی صدا کے ساتھ کائنات بنائی تو عشق گرویدہ ہوا، اور اسی کیفیت نے عاشق کے دل میں ایک تڑپ پیدا کر دی۔ اسی وقت انسان کو حکم دیا گیا کہ عشق کے جذبے کے تحت کائنات کے جو مظاہر ہیں اس کا جائزہ لے، اور یہ دیکھ کہ اس عالم موجودات میں اللہ تعالیٰ نے کن کن اشیاء کو تخلیق کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے وجود اور جسم کو ایک ایسے حصار میں ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ اپنی حقیقت اور وجود سے بے خبر اور بڑی حد تک بے نیاز ہو گیا۔ چنانچہ یہی وہ وقت تھا جب تخلیق کے ساتھ ہی حقیقت ازل سے وجود کے ہجر کا آغاز ہو گیا، یعنی پہلے انسان جو تھا وہ آزاد تھا، جبکہ اب جو ہے قدرت نے اس پر بہت ساری ذمہ داریاں کا بوجھ ڈال دیا ہے اور اسے ایک محدود حصار میں بند کر دیا ہے۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا جب انسان جو ہے کوہ طور کے درخت پر تھا، اس لمحے تو وہ کسی حجاب کے بغیر نور کبریائی کا نظارہ کر لیا کرتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنے وجود ہی میں محصور ہو کے رہ گیا ہے، اور اداسی کی بات یہ ہے کہ وہ اس قید خانے کو ہی ایک باغ تصور کرتا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے حقیقی وطن کی یاد میں افسردہ رہتا ہے، اور خالقی حقیقی سے اس کی پہلے جو ڈائریکٹ تعلق تھا اب وہ دوبارہ مضطرب ہے کہ وہ تعلق دوبارہ ویسا ہی ہو جائے، یعنی جو حضرت موسیٰ کو ہوا تھا۔ صبح ازل، پہلی صبح جب دنیا بنی تھی، دلستاں دل لینے والی، کن ہو جا کی آواز، تپیش آموز جان عشق، عاشق کی روح کو تڑپ سکھانے والی، خواب پریشاں، بکھرتے ہوئے خواب، مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے، حجاب وجود، مخلوق اور خالق کے درمیان کا پردہ، یہاں وجود سے مراد مخلوق ہے، شام فراق، جدائی کی شام، نمود کہتے ہیں ظہور کو، آشنا کہتے ہیں واقف کو، زیب درخت طور، کوہ طور کے درخت پر، آشیانہ کہتے ہیں گھونسلے کو، قفس کہتے ہیں قید خانہ، غربت کہتے ہیں مفلسی کو، غم کدے دکھوں کا گھر، ذوق طلب، خواہش کا شوق۔ اے شمع انتہائے فریب خیال دیکھ، مسجود ساکنان فلک کا معال دیکھ، مضمون فراق کا ہوں، ثریا نشان ہوں میں، آہنگ طبع ناظم کون و مکان ہوں میں، باندھا مجھے جو اس نے تو چاہی میری نمود، تحریر کر دیا سر دیوان ہست و بود، گوہر کو مشت خاک میں رہنا پسند ہے، بندش اگرچہ سست ہے مضمون بلند ہے، چشم غلط نگر کا یہ سارا قصور ہے، عالم ظہور جلوہ ذوق شعور ہے، یہ سلسلہ زمان و مکان کا کمند ہے، توق گلوئے حسن تماشا پسند ہے، منزل کا اشتیاق ہے گم کردہ راہ ہوں، اے شمع میں اسیر فریب نگاہ ہوں، صیاد آپ
حلقۂ دام ستم بھی آپ، بام حرم بھی، طائر بام حرم بھی آپ۔ میں حسن ہوں کہ عشق سراپا گداس ہوں، کھلتا نہیں کہ ناز ہوں میں یا نیاز ہوں۔ ہاں آشنائے لب ہوں نہ راز کہن کہیں، پھر چھیڑ نہ جائے قصہ دار و رسن کہیں۔ یہ چھٹا بند ہے اور یہ نظم کا آخری بند ہے، اور اس بند میں اقبال جو ہے وہ شمع سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان کس قدر فریب خوردہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ اپنے فانی جو اس کا وجود ہے اس کو سمجھتا ہے کہ وہ مستقل ہے، اور اپنے آپ کی اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا، جبکہ مسجود یعنی سجدہ کرنا اس کا جو مین مقصد تھا اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا تھا۔ انسان کا جو مقام تھا وہ بہت بلند تھا، ثریا جیسا، ثریا بہت بلند ستارہ ہوتا ہے، پھر بھی ہجر کا ستایا ہوا ہے، جدائی کا ستایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کائنات کا انتظام کرنے والے رب کے ذہن کا ارادہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تھا تو چاہا تھا کہ اس کی نمود ہو، مجھے یعنی انسان کو ظاہر کیا جائے، تحریر کر دیا، یعنی جب انسان کو بنایا تھا اس دنیا میں تو اس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس کا رتبہ انسان کا بہت بلند کر دیا تھا۔ اگرچہ انسان جو ہے وہ موتی ہے لیکن اس کو زمین میں رہنا پسند ہے۔ ہاں یہ بندش جو ہے گو کہ سست ہے کہ وہ زمین میں رہ رہا ہے، لیکن انسان ہے بہت بلند، اس کی جو سوچ ہے اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ بہت بلند ہے۔ اب جو گہرائی میں اتر کے دیکھے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ قصور انسان کی بصارت کا ہے کہ وہ اس کو صحیح طور پہ دیکھ نہیں پایا۔ کائنات جو ہے وہ تو تخلیقی شعور کی مظہر ہے، یہ فریب نہیں تو کیا کہ تمام حقائق کو نظر انداز کر کے انسان جو ہے اپنے شعور کی نمائش میں لگا ہوا ہے۔ دنیا کی آگہی کے شوق کی وجہ سے جو آگ کسی شے کو صحیح نہیں دیکھ سکتی وہ جنت کو کیسے جان سکتی ہے؟ اس میں حقیقت کا کوئی قصور نہیں بلکہ دیکھنے والی آگ کا قصور ہے۔ انسان وہ مسافر ہے جو کہ راستہ بھول چکا ہے۔ شمع سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میں نظر کے دھوکے میں آ گیا ہوں، اگر میں نظر کے دھوکے میں نہیں آتا تو میں ضرور جان لیتا کہ ہر وجود کی اصل ایک ہی ہے اور یہی اصل حقیقت ہے۔ ظلم کے جال کا حلقہ بھی وہی ہے اور شکاری بھی وہی ہے، کعبے کی چھت پہ بیٹھا ہوا پرندہ بھی وہی ہے اور کعبے کی چھت بھی وہی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں حسن ہوں یا وہ عشق ہوں جو سر سے لے کر پاؤں تک گداس ہی گداس ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ناز ہوں یا نیاز ہوں۔ ناز اور نیاز کیا خوبصورت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حسن و عشق کے لیے، یعنی ناز حسن کے لیے جو حسن کا احاطہ کرنے میں کمال رکھتا ہے، اور نیاز وہ عشق ہے جو عشق کا احاطہ کرنے کی صلاحیت سے بھرپور ہے۔ لیکن یہ پرانا بھید ہے، پرانی راز کی بات ہے، اسے میں ہونٹوں پہ نہیں لانا چاہتا، ورنہ خدشہ یہ ہے کہ کہیں ابن منصور کی طرح سولی کا قصہ دوبارہ تازہ نہ ہو جائے، مراد وہ بھید میری زبان پہ نہ آ جائے جس کی وجہ سے ابن منصور کو جو ہے سولی پہ چڑھا دیا تھا۔ انتہائے فریب خیال، غلط فہمی کی انتہا، مسجود کہتے ہیں جسے سجدہ کیا جائے، ساکنان فلک، آسماں پہ رہنے والے، معال انجام کو کہتے ہیں، فراق کہتے ہیں جدائی کو، ثریا 7 ستاروں کا جھرمٹ، آہنگ کہتے ہیں ارادے کو، طبع ناظم کون و مکان، کائنات کا انتظام چلانے والا یعنی اللہ تعالیٰ کا مزاج، نمود کہتے ہیں ظہور کو،
سر دیوان ہست و بود، کائنات کے دیوان میں۔ بندش کہتے ہیں شعر میں لفظوں کے استعمال کا انداز۔ چشم غلط نگر، حقیقت کو نہ پہچاننے والی آنکھ۔ عالم کہتے ہیں کائنات کو، ظہور کہتے ہیں ظاہر ہونا۔ جلوہ ذوق شعور، سوجھ بوجھ کے شوق کی تجلی۔ زمان و مکان کائنات کو کہتے ہیں، کمند رسی کا پھندا۔ توق گلوئے حسن، حسن کے گلے کا حلقہ۔ تماشا پسند، خود نمائی کا شوق رکھنے والا۔ اشتیاق کہتے ہیں شوق کو۔ گم کردہ راہ، راستہ بھولا ہوا۔ اسیر فریب نگاہ، نظر کے دھوکے کا قیدی۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ حلقہ دام ستم، ظلم کے جال کا حصار۔ بام حرم، کعبے کی چھت۔ طائر بام حرم، کعبے کی چھت پہ بیٹھا ہوا پرندہ۔ سراپا گداز ہوں، سر سے پاؤں تک عشق میں گھلا ہوا ہوں۔ کھلتا نہیں، واضح نہیں ہوتا۔ ناز کہتے ہیں محبوب۔ نیاز، عز و انکسار۔ آشنائے لب، ہونٹوں پر آ جانا۔ راز کہن، قدیم راز، چھیڑ نہ جائے شروع نہ ہو جائے۔ قصہ دار و رسن، پھانسی پر لٹکانے کی کہانی منصور کی۔